الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, उसका फ़ज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को मुसलमान बनाया। सय्यदुल अव्वलीन शफ़ीउल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। मज़ीद करम यह किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपने पाक घर में बैठने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। उसी परवरदिगार आलम से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने और उन सब बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, इससे क़बल जुमा को मैं आप हजरात के सामने वाक़या मिअराज के मुताल्लिक़ बयान कर रहा था और आज की इस मुख्तसर से वक्त में मैं चाहता हूँ कि आप हजरात के सामने उसी से मुताल्लिक़ मज़ीद कुछ बयान करूँ। मैंने इससे क़बल ये बयान किया था कि वाक़या मिअराज को समझने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है। अगर ये तीन चीज़ें समझ में आ जाए तो ये वाक़या समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहली चीज़ कि वाक़या मिअराज कब हुआ, इसमें मुअर्रिख़ीन का बहुत सारे इख्तिलाफ है। कोई साल, कोई महीना, कोई हफ्ता, कोई दिन या तारीख इसे मुतय्यन नहीं हो पाई है।
دوسری چیز کہ واقعہ معراج کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھلانا مقصود تھا۔ آپ کو جنت کا دکھلا دے، جنت کا سیر کرا دے اور آسمانوں کا سیر کرا دے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا کی۔ واقعہ معراج کیسے ہوئی؟ تو اس کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ خانہ کعبہ سے لے کر کے بیت المقدس کا سفر براق کے ذریعے سے ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو براق کے ذریعے سے بیت المقدس تک لے کر کے گیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,44,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کرائی۔ آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی 2 رکعت، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے لیے 2 پیالہ لے کر کے آئے اور فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر، ان دونوں میں سے آپ کا جو پسند ہو آپ پی لیں۔ ایک پیالہ دودھ کا تھا اور دوسرا شراب کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ والا پیالہ اٹھایا اور نوش فرما لیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آپ شراب والے پیالہ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے پھر آسمانوں کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی ہوتا ہے سیڑھی کے، اور سیڑھی سے کیا کرتے ہیں؟ ہم چڑھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں یہ 2 پیالہ پیش کرنے کے بعد پھر حضرت جبرائیل ہمارے ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر پہلے آسمان پر لے کر کے چڑھ جاتے ہیں۔ ابھی آپ اس دنیا میں تھے اور ایک لمحہ میں، ایک پل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے آسمان پر لے کر کے چلے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرا ہاتھ پکڑا اور پہلے آسمان پر لے کر کے چڑھ گئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے آسمان کے سفر، اس دنیا سے پہلے آسمان کی دوری کتنا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیز سواری کرنے والا تیز سوار پر سوار ہو کر کے اس دنیا سے آسمان کی طرف چلے، اس دنیا سے آسمان کی طرف سفر کرے تو 500 سال تک گزر جائے گا، لیکن وہ پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ 500 سال تک اگر کوئی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر کے سوار کرے، آپ اپنے زمانے سے سوچ لیجئے جو سب سے زیادہ تیز چلتا ہو، اور پھر 500 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن جبرائیل امین نے آپ کو ایک پل میں آپ کے ہاتھ پکڑا اور پہلے آسمان پر پہنچا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے پھر آسمان کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آسمان پر ایسے ہی کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے لگائے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر پہرے دار بھی ہیں۔ جس طرح سے اس دنیا میں اپنے گھر میں دروازے لگاتے ہیں، آسمانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے لگا کر کے رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذين كفروا وكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں دروازے بنا کر کے رکھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچ گئے، جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا
अंदर से आवाज आई कि कौन? जिब्रील अमीन ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ। और आपके साथ कौन है? कहा कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या उनको भी बुलाया गया? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बुलाया है। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ लगाई कि कौन है। मतलब यह है कि अगर कोई आपके घर में, अगर आप बंद करके हैं घर के कमरे में, और कोई अनजान आदमी दरवाज़ा खटखटाए तो पहले अचानक दरवाज़ा मत खोल दो, पहले पूछ लो कि आप कौन हैं। अगर आपको लगे कि हाँ वाक़ईतन ये हमारे पहचान के हैं, अगर आपको किसी तरह से कोई शक लगे तो आप दरवाज़ा मत खोलें। ऐसा ना हो कि आप दरवाज़ा खोल दिया अचानक से, रात के अंधेरे में बस घर के अंदर घुस करके तहस नहस करके चला गया। पहले आवाज़ से उसको देख करके उसको पूछो कि आप कौन है। अल्लाह के पाक पैगम्बर हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि हमारे साथ अल्लाह के पाक पैगम्बर है, अल्लाह ने इनको भी बुलाया है। दरवाज़ा खोला, अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने वहाँ पर एक शख्स को देखा। जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने उनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम, मरहबा, क्या आप क्या आना मुबारक हो मेरे नेक बेटे, नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर मैंने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब बहुत सारे लोग थे और बाएं तरफ भी थे, यानी जितने भी इस दुनिया के इंसान हैं सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं और दाएं दो तरफ में किए हुए थे। अल्लाह के पाक पैगम्बर फरमाते कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अपने दाएं तरफ देखते हैं तो आप मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन जब बाएं तरफ में देखते हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। मैंने जिब्रील अमीन से कहा कि जिब्राइल ये क्या मामला है कि जब ये दाएं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और बाएं तरफ देखते हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ये जितने लोग हैं इनके दाएं बाएं, इनके तमाम इस दुनिया के लोग हैं, सब के सब इसके औलाद है, ये तमाम के तमाम औलाद आदम है। और दाएं तरफ के जितने लोग हैं ये नेक बख्त है, ये परहेज़गार मुत्तकी मोमिन मुसलमान है, अच्छे अमल करने वाला, नेक अमल करने वाला है। और इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। और बाएं तरफ वाला ये गुनहगार, अल्लाह के नफरमान मुशरिक काफिर मुनाफिक, ये सारे लोग इनके बाएं तरफ में हैं और अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को जहन्नम में दाखिल करेंगे। जब ये इन लोगों को देखते हैं कि इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो ये खुश हो जाते हैं, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जब बाएं तरफ वाला देखते हैं तो इनके दिल गमगीन हो जाता है और इनकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुस्कुराने और रोने की यही वजह है। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते फिर जिब्रील अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे आसमान पर ले गया। फिर उसी तरह का मामला जिस तरह से पहले आसमान में हुआ था, दूसरे आसमान पर मैंने दो नबी को देखा और दोनों खलेरे भाई, एक सय्यदुना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह के पाक पैगम्बर आप इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी कहते मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम, मरहबा, क्या आपका आना मुबारक हो। ए नेक नबी, ए नेक मेरे भाई, आपका आना मुबारक हो। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते फिर उससे ज़्यादा कुछ बातचीत ना हुई और फिर मुझे जिब्रील अमीन ने तीसरे आसमान पर लेकर के चला गया। फिर वहाँ पर दरवाज़ा खोलाया गया, फिर मैंने वहाँ पर एक नबी को देखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ये हज़रत सय्यदुना यूसुफ अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के पाक पैगम्बर कहते मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम, मरहबा, ए मेरे नेक भाई, नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम वाक़या मेराज सहाबा किराम को सुनाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में सहाबा किराम को सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं, ए मेरे साथियों, ए मेरे सहाबा, मैंने
تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی خوبصورتی ان کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا خوبصورتی میں پورے دنیا میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے کہ پھر حضرت جبریل امین میرا ہاتھ پکڑا اور چوتھے آسمان پر لے کر چلا گیا۔ وہاں پر میں نے ایک نبی کو دیکھا جس کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا آپ کا اے میرے نیک بھائی، نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور پانچویں آسمان پر لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی حضرت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پانچویں آسمان پر میں نے سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کو بھی سلام کیا اور کہا مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو، اے میرے نیک بھائی نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جبریل امین پھر میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر کے چھٹے آسمان پر لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے وہاں پر ایک نبی اور دیکھا۔ حضرت جبریل امین کہتے کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام مرحبا، کہ پاک نبی اے نیک نبی میرے نیک بھائی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے پھر میں وہاں سے تھوڑا سے آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی رونے کی آواز میرے کانوں میں پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے۔ جبریل امین پلٹے کہ موسیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام رو رہے تھے، ان کے رونے کی وجہ تو معلوم تھی۔ دوسرے آسمان پر دو نبی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نہ روئے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی نہ روئے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام بھی نہ روئے۔ پانچویں آسمان پر آپ کا بھائی سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام بھی نہ روئے۔ اور چھٹے آسمان پر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یہی نبی ہے، یہ وہی شخص یہی نبی ہے جو قیامت تک ان کی امتی باقی رہے گی۔ یہ یہی نبی ہے جو سب سے آخر میں آیا ہے اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ یہ یہی نبی ہے جن کے امتی سب سے پیچھے آیا، سب سے آخر میں آیا، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اور جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام نبیوں کی امتی ختم ہو گئی، اور قیامت تک اگر کوئی نبی باقی، کسی نبی کی امتی باقی رہنے والی ہے تو یہی نبی کی امتی ہے۔ اور جتنے امتی ان کے لیے جتنے امتی نیک عمل کرتے جائیں گے، ان کا ایک حصہ اس کا اعمال کس نبی کو ملتا رہے گا، اور اس کی عصمت و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھاتا رہے گا۔ یعنی جتنے بھی امتی ہیں، ہم لوگ کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی صدقات و خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایک حصہ اس کا ثواب ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بھی ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کو اچھا عمل بتلا دے اور پھر جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا تو اس بتلانے والے کو بھی ایک حصہ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مقام مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھتے جائیں گے، اور ہم سب کی امت یہ تو ختم ہو گئی، اب ہماری کوئی مقام و مرتبہ کہاں سے بڑھے گی؟ یہی سوچ کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے کر کے 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ میں نے 7ویں آسمان پر ایک نبی کو دیکھا جو بیت المعمور کے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیت المعمور کے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔
اب ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے ان کو سلام کیا، وہ بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا وعلیکم السلام، مرحبا، آپ کا نام مبارک ہو، اے نیک نبی، میرے نیک بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام سے جب واقعہ معراج بیان کر رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ لوگوں، میں نے 7ویں آسمان پر اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کی، اور اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ ابراہیم خلیل اللہ کی شکل و صورت کیسی تھی، ان کے دیکھنے میں کیسا تھا، تو تم سب ہمیں دیکھ لو، کیونکہ میری شکل و صورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ جاننا ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھنے میں کیسے تھے تو حسنین کریمین کو دیکھ لو، ان کی شکل و صورت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے تو مجھے دیکھ لو، میری شکل و صورت اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر جس طرح سے خانہ کعبہ ہے، پورے دنیا کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں کے بیچوں بیچ میں بیت المعمور ہے۔ حدیث میں یہاں تک کیا آتا کہ اگر بیت المعمور کو اگر سیدھا وہاں سے گرا دیا جائے تو خانہ کعبہ کے چھت پر جا کر کے گرے گا۔ اور خانہ کعبہ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دیتا ہے وہاں پر جا کر کے اس کے طواف کرتا ہے، لیکن بیت المعمور کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جتنے دفعہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا اتنے دفعہ ہم جا کر کے اس کے طواف کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص کو اللہ نے ایک دفعہ دی، ایک دفعہ جا کر کے خانہ کعبہ کے طواف کر لیا، پھر دوسری دفعہ بھی انہوں نے جا کر کے کیا کہ اس کو یہ حج کے بہانے، کبھی تو عمرہ کے بہانے میں، لیکن بیت المعمور کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ وہاں پر بھی اس کا طواف ہوتا ہے اور فرشتے اس کے طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت المعمور کے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کے طواف کر لے اس کو پھر کبھی بھی دوبارہ اس کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یعنی اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے پیدا کر کے رکھے، اتنے فرشتے بنا کر کے رکھے ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک دفعہ بیت المعمور کے طواف کرتے ہیں، اور پھر پوری زندگی کبھی بھی اس کو دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے ایک درخت دیکھا، اور جب میں اس کے قریب گیا تو وہ درخت بیری کا تھا، بیری کا درخت تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے پھر میں نے اس کے پھل کو دیکھا، اس کے پھل اتنے بڑے بڑے جیسے کہ مقام حجر کے مٹکے، اور صحابی کہتے ہیں کہ مقام حجر کے مٹکے اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ گویا کہ ایک مٹکے میں 200 لیٹر پانی آ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے پھل اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے تھے جیسے مقام حجر میں مٹکے بنتے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں کہ مقام حجر کے مٹکے اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ ایک مٹکے میں 200 لیٹر پانی آ جایا کرتا تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے پھل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر، ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے اس کے پتے۔ پھر میں نے اس کو اور غور سے دیکھا، اس میں پرندے اور تتلیاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے میں نے اس کو اور غور سے دیکھا تو دیکھتا ہے کہ وہ سارے پرندے اور سارے تتلیے وہ سونے کے بنے ہوئے تھے۔ کیا منظر ہوگا؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہ بیری کے درخت ہے، اسی کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔
اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے آگے بڑھا تو جبرائیل امین میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا کر رہے ہو؟ دنیا کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میرے ساتھ رہے، پہلے آسمان، دوسرے سے تیسرے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں آسمان تک آپ میرے ساتھ رہے، اور اب جب میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں تو آپ میرا ہاتھ کیوں چھوڑ دیے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے، اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھا دیا تو میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی پھر آگے بڑھے۔ وقت بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گزر گیا، وقت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے کچھ سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔